آج کل کے دور میں پیرنٹس بچوں کے لیے طرح طرح کے سیرپ یوز کرتے ہیں، میڈیسنز یوز کرتے ہیں بچوں کو سلانے کے لیے تاکہ پوری رات وہ سوتے رہیں اور پیرنٹس کی نیند بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ تو اس ویڈیو میں اس پہ میں ڈیٹیل سے کچھ چیزیں ڈسکس کر رہی ہوں کہ بچوں کو اگر آپ سیرپ دیتے ہیں تو کون سے سیرپ صحیح ہے، کون سے صحیح نہیں ہے، اور ان سیرپ کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے۔ ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو آپ جان لیں گے تو کبھی بھی آپ اس طرح کی سیرپ نہیں لائیں گے۔ سیکنڈلی اگر میں بات کروں گی تو بچوں کو سلانے کی کہ ایزیلی آپ بچوں کو کس طریقے سے سلیپنگ ہیبٹس بنا سکتے ہیں اور بچوں کو پوری رات سکون کی نیند سلا سکتے ہیں، آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، تو وہ ٹپس بھی شیئر کرنے والی ہوں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو پختولیش۔ کمپلیٹ ویڈیو بچوں کے سونے پہ ہے، چاہے وہ میڈیکیشنز کی طرف ہے یا پھر گھر پہ جو ٹپس آپ یوز کریں گے ان ٹپس کی طرف ہے۔ سو کیا چیز سیف ہے، کیا سیف نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے۔ پہلے بات کرتے ہیں میڈیکیشن کی۔ بچوں کے لیے ایسے ڈراپ یوز کیے جاتے ہیں، چاہے نیو بن ہے یا اس سے تھوڑا بڑا بچہ ہے، ایسے ڈراپ یوز کیے جاتے ہیں یا سیرپ یوز کیا جاتا ہے جس میں سلیپ انڈیوس کرتی ہے، یعنی اس میں نشہ ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا چیز ہوتی ہے، ہمیشہ جو میڈیسنز آتی ہے جیسے اورل مل، فینرگان، سب میں فینرگان کی مقدار ملی ہوتی ہے، اور فینرگان سب لوگ اس کو جانتے ہیں کہ یہ بڑوں کو اور بچوں کو سونے کے لیے، سلانے کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ اس طرح کے بہت سے ڈراپس ہے، سیرپ ہے، لوگ یوز کرتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ دوائیوں سے سلیپنگ ہیبٹ نہیں بنائے، چاہے بڑے ہیں چھوٹے ہیں۔ اب چھوٹے کے لیے تو بہت خطرناک اس کی ریزلٹس ہیں، کیا ریزلٹس ہے وہ آگے جا کے شیئر کرنے والی ہوں۔ بہت سی مائیں اس بات سے بے حال ہوتی ہے کہ بچے رات کو سونے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ان پیرنٹس کا یا ماؤں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ تو یہ بچوں کا یہ تھوڑا سا ہی 1-2 سال ہی ہوتے ہیں جو آپ کی نیند ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اس میں اگر آپ یہ میڈیسن دیتے ہیں جو بہت سے لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بچے نیند میں آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو یہ اورل مل ڈراپس ان کو پلایا کرے، پوری رات آپ کے بچے سوتے رہیں گے۔ یہ ساری دوائیاں جس میں نشہ ہوتا ہے، بچوں کو سلانے کے لیے ہوتی ہے، اس میں فینرگان ہوتی ہے، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہی بڑے بڑے ہیں۔ سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ بچوں کا اس سے کلر ڈارک ہوتا ہے جو سامنے شکل سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا سائیڈ ایفیکٹ، بچے جب اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں تو ان کا ہیڈک ہوتا ہے۔ جب ہیڈک ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو یہی ڈراپس اگین دیں تاکہ ان کا ہیڈک ٹھیک ہو جائے۔ جو اس کا نقصان ہے، اگر بچوں کو آپ نے واش روم میں عادی کیا ہوا ہے کہ واش روم میں پیشاب کرے تو اس کی وجہ سے بچے بیڈ پہ پیشاب کرنے لگتے ہیں۔ جو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ یہ برین کو سلو کرتا ہے، یعنی برین ڈیمیج کرتا ہے، بچے کا جو برین ہوتا ہے اس کی فنکشننگ سلو ہو جاتی ہے، میموری لاس کرتا ہے۔ جو 5th اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہے کہ بچہ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں باقی بچوں کی طرح حصہ نہیں لیتا، کم ایکٹیو ہوتا ہے، یعنی لیس ایکٹیو ہوتا ہے، ایکٹیویٹیز میں کم ہی حصہ لیتا ہے اور ان کا مائنڈ سلیپنگ مائنڈ بن جاتا ہے، یعنی موسٹلی دماغ سویا ہوا رہتا ہے۔ اور جو 6 اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہے کہ بچے کبھی کبھی اس کو جب بچے کو دوا دیتے ہیں کہ کبھی کبھی بچوں کو وومیٹنگ ہو جاتی ہے، سیویئر قسم کی وومیٹنگ ہو جاتی ہے، سو وہ ڈائجسٹ نہیں کر پاتے۔ یہ اس کے بگیسٹ سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اب ڈاکٹرز آپ کو بچوں کے لیے کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتے، ڈاکٹر تبھی ریکمینڈ کرتے ہیں جب بہت زیادہ سیویئر کیسز ہوتے ہیں، وہ بھی ریئرلی ہوتے ہیں، یعنی کبھی کبھی بچہ اس حالت میں آ جاتا ہے کہ بہت کریٹیکل حالت میں ہوتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں کہ بس یہ دیا کرے اس ٹائم جب یہ بچہ کریٹیکل حالت میں ہے۔ پرماننٹلی اپنی نیند پوری کرنے کے لیے بچوں کو کبھی بھی یہ میڈیسنز نہ دیں۔ اب میں کچھ ایسے ٹپس جو ایفیکٹو ہے، ٹیسٹڈ ہے، آزمودہ ہے، شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے بچوں کے لیے ریئلی نیند میں ہیلپ کریں گے۔ جو مائیں ہمیشہ یہ غلطیاں کرتی ہے اور بعد میں میڈیکیشن پہ چلتی ہے بچوں کے لیے، سو اپنے بچوں کی روٹین اس طرح بنائیں۔ 5 چیزیں ہیں جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے آپ کی بچی کی اچھی نیند کے لیے۔ پہلی چیز، دن کے ٹائم اگر
آپ نے بچوں کو سلایا ہے تو اس کے بعد بچے کو اتنا انگیج رکھے، کھیل کود میں مشغول رکھے کہ بچہ رات تک بہت زیادہ تک جائے، اور جب بچہ تکا ہوا ہوگا تو اچھی نیند کر پائے گا رات تک۔ اگر بچہ تکا ہوا نہیں ہے تو نیند بھی اس کو اچھی سی نہیں آئے گی۔ سیکنڈ چیز، بچے کے رات کا کھانا۔ بچے کو اگر کھانا کھلا رہے ہیں، کوشش کرے اگر آپ کا بچہ 6 ماہ سے اوپر ہے، یعنی 7 ماہ 8 ماہ یا 9 ماہ اس طرح ہے یا اس سے اوپر ہے، تو کوشش کرے کہ بچے کو کمپلیٹلی فیڈ پہ، دودھ پہ نہ رکھے بلکہ کھانا بھی کھلایا کرے، تاکہ کچھ دودھ کے ساتھ ساتھ کچھ سالڈ چیزیں بھی اس کے پیٹ میں جائے، جس سے بچہ رات تک پوری رات پرسکون نیند کر پاتا ہے۔ کھانا کھلانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے آپ نے کچھ بھی نہیں دینا۔ جو 1-2 گھنٹے آپ بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، انگیج کر رہے ہیں، اس دوران بچے کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں دینا، تاکہ رات کے کھانے کے ٹائم بچے کو بہت زیادہ بھوک لگے۔ جب بچے کو بھوک لگے گی تو اچھے سے کھانا کھائے گا، اچھے سے کھانا کھائے گا، اس کے بعد ہی اگر آپ دودھ دے رہے ہیں تو اس کے بعد ہی دودھ دیں۔ اور یہ سالڈ چیز جب بچے کے پیٹ میں جائے گی تو وہ زیادہ دیر تک رہے گی اور بچہ پرسکون نیند کر پائے گا۔ تھرڈ چیز، اگر بچے کو دودھ دے رہے ہیں رات کو تو کھانا کھلانے کے بعد دے۔ اور دودھ کس طرح دے؟ دودھ نیم گرم ہونا چاہیے، چاہے گرمی ہو سردی ہو، نیم گرم دودھ ہونا چاہیے، اور اس میں ایک چٹکی بھر ٹرمرک یعنی خالص ہلدی ملایا کریں۔ خالص ہلدی چٹکی بھر ملانے سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، سو اس چیز سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ بس اس طریقے سے بچہ جو ہے پوری رات اچھی نیند کر پائے گا۔ اگر بڑوں کو بھی اچھی نیند نہیں آتی تو ان کو بھی چاہیے کہ رات کو 1 گلاس دودھ میں نیم گرم دودھ ہونا چاہیے، اس میں 2 چٹکی یعنی بچوں کے لیے 1 چٹکی، بڑوں کے لیے 2 چٹکی ٹرمرک یعنی ہلدی ہونی چاہیے، جس سے ان کو اچھی نیند آتی ہے۔ فورتھ چیز، بچوں کے لیے لائٹ یعنی لائٹ نہیں آن ہونی چاہیے۔ بچوں کے لیے لائٹ کا اہتمام اس طرح کریں کہ کمپلیٹلی لائٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، کمپلیٹلی اندھیرے بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بچے اس میں ڈر جاتے ہیں۔ واش روم کی لائٹ یا باہر کی لائٹ آپ آن رکھیں تاکہ دھیمی سی لائٹ اندر آئے، تاکہ بچوں کو ڈر بھی نہ لگے اور اندھیرا بھی ہو، بچی پرسکون نیند کر سکے۔ اور ففتھ کیا ہے، بچے جب رات کو سوتے ہیں تو اس ٹائم پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بھی سوئے، اس طرح ان کی نیند بھی پوری ہوگی اور بچوں کے لیے شور شرابہ بھی نہیں ہوگا۔ جب شور شرابہ نہیں ہوگا تو بچوں کی نیند بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی اور پورا پرسکون ماحول ہوگا۔ اور اس طرح اپنی روٹین بنائیں، بچوں کی اچھی نیند ہوگی۔ میڈیکیشن یعنی ڈراپ، سیرپ وغیرہ کا استعمال میں بالکل بھی بچوں کے لیے ریکمینڈ نہیں کرتی۔ امید کرتی ہوں یہ ٹپس آپ کے بچوں کے لیے صحیح رہیں گے، اچھے رہیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اگر زیادہ اچھی لگی ہے تو پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کرنا ہے۔ آپ نے اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔